داتا ہے وہ داتا علی عثمان حجویری۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الامین الرؤوف الرحیم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل، کاملارہ رہنما، حضور سیدی و سندی و مرشدی حضرت علی بن عثمان الحجویری الجلابی الغزنوی المعروف بحضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی کتاب کشف المحجوب شریف اور اسی عنوان سے پروگرام کشف المحجوب کے ساتھ آپ کا میزبان محمد رمضان سیلوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرات گرامی، اس پروگرام میں ہم حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب شریف کے مضامین، الفاظ، موضوعات کی بساط بھر جو عطا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ آپ کے میرے کیو ٹی وی کی سکرین کے جانے پہچانے معزز مہمان حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم پروگرام کی ریکارڈنگ کے بعد بھی اس پر بات کر رہے تھے کہ ڈیورنگ دا پروگرام بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آ جاتی ہیں کہ جو آپ کہہ لیں کہ بالکل صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ صاحب کتاب کا فیض اور ان کی عطا تصرف ہے، بے شک ان کا تصرف ہے۔ نہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی تربیتی اور اصلاحی آ جاتی ہیں، اور میرا وجدان، ایمان اور یقین ہے کہ حضور فیض عالم اس کی ایک وجہ مفتی صاحب یہ بھی ہے کہ ہم دونوں نے داتا صاحب کا لنگر کنٹینیوسلی کھایا ہوا ہے۔ ہاں جی جی ہاں جی، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ امتیازات میں سے ہے، الحمدللہ اعزازات میں سے ہے، اور تعدیث نعمت کے طور پہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی کتاب کشف المحجوب شریف کا 11واں باب ہے، اور ذکر چل رہا ہے حضرات ائمہ تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا، اور ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت ابو عثمان حضرت سعید بن اسماعیل حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جن کا اجمالی تعارف اور القابات اور ان کا طبی رجحان، اور اس طبی رجحان میں جو آپ کے اندر ایک چھپی ہوئی تصوف، روحانیت اور حقیقت اور معرفت کی طلب تھی، وہ آپ کہہ لیجئے کہ وہ جو چنگاری تھی وہ شعلہ جوالہ بنی جا کر حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں رہ رہا تھا کہ ایک کچھ لوگ جو ہیں حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس سے حضرت یحییٰ بن معاذ رازی کی خدمت میں تشریف لائے، اور ان آنے والے لوگوں نے حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فضائل کا اور مناقب کا ذکر کیا، تو حضرت ابو عثمان حیری فرماتے ہیں کہ میرے دل میں حضرت شاہ شجاع کرمانی کی طرف ان کی خدمت میں حاضری کے لیے کشش پیدا ہوئی، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت شاہ شجاع کرمانی کی خدمت میں حاضر ہوا، اور مجھے رہنے کی جب میں نے اجازت طلب کی تو انہوں نے مجھے رہنے کی اجازت نہیں دی، اور فرمایا کہ تیرا دل رجا پر مردہ ہو چکا ہے، اور تو نے یحییٰ بن معاذ کی صحبت پائی ہے، اور ان کا مقام مقام رجا ہے، اور جس نے مقام رجا حاصل کیا وہ طریقت نہیں پا سکتا۔ بڑی یعنی لطیف بات ہے جی، بڑی لطیف بات ہے۔ فرماتے میں نے بڑی عاجزی انکساری کی، اور کافی 20 دن تک میں ان کے در پہ پڑا رہا، اور آخر انہوں نے کرم فرمایا، مجھے قبول فرمایا، فیض صحبت سے مستفیض فرمایا۔ جی جی، یہ مفتی صاحب بہت بڑا مقام ہے کشف المحجوب کا۔ سمجھ لیجئے کہ جو نچوڑ ہے نا کشف المحجوب کا، جن چیزوں میں، جن جملوں میں، جن مکالمات میں، ان میں سے ایک خاص مقام یہ ہے جہاں پر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشائخ کے باطنی احوال اور ان کے مشارب کا کمپیریزن کرتے ہیں، اور یہ سوائے امام تصوف کے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اس لیے داتا صاحب رحمۃ اللہ کو عام صوفی یا بزرگ یا ولی نہیں ہیں،
آپ ائمہ تصوف میں سے ہیں اور یہ ہماری خوشبختی ہے کہ ہم ایک امام تصوف کے زیر سایہ رہتے ہیں، کیونکہ امام تصوف کی رینج بہت بڑی ہوتی ہے، شہر یا ملک نہیں ہوتا، بہت بڑی رینج ہوتی ہے۔ تو آپ جب کمپیریزن کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ نکالتے ہیں داتا صاحب کہ آپ کا مقام مقام رجا ہے، اور یہ اس وقت کے ایک امام کا قول ہے۔ اچھا، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت معاصر صوفیاء کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ فلاں شیخ جو ہے فلاں مقام کا اسپیشلسٹ ہے، بالکل جیسے اہل ظواہر میں ہوتا ہے تو فلاں حدیث میں کا بڑے ہے، ماہر فلاں ہیں، تفسیر فقہ میں کا بڑے ہے۔ ماہر ہیں، ان سے ہدایہ پڑھ لو، ان سے ترمذی اسی طرح جو نحو مقامات میں، صرف میں، اسی طرح جو مقامات باطنی ہیں، بات نہیں ہے ان میں بھی، اور یہ کریڈٹ بھی کشف المحجوب کا ہے تصوف کی تمام کتابوں میں کہ اس چیز کو ہائی لائٹ جیسے داتا صاحب نے کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا، جی، کیونکہ آپ کی خاص نظر تھی، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ تھا۔ آپ خود اس میدان کے سرخیل رہیں اور اس میدان کے سمجھ لیجئے کہ شاہ سوار رہیں، آپ کی اپنی زندگی بھی ایسے ہی گزری ہے، لہٰذا یہاں آ کے وہ رکتے ہیں اور ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں، ورنہ عام کتابوں میں اس طرح کی چیز کو کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی اور ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، لیکن داتا صاحب کرتے ہیں کیونکہ ان کے ذاتی تجربات میں یہ شامل ہے۔ اب اس بزرگ نے یہ اندازہ لگایا کہ جب اس کا شیخ مقام رجا میں صاحب کمال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرید کی انتہا بھی وہی ہونی ہے، حد ہوگی کہ یہ مثلاً حدیث کے ماہر استاد سے حدیث پڑھی ہے تو یہ حدیث میں صاحب کمال ہو جائے، تو یہ مقام رجا میں۔ اچھا، مقام رجا کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے جو آپ نے نشاندہی کر دی؟ اس پر امید کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے، اسی میں تھوڑی اس کہتے ہیں رجا اور بخشے بخشائیں یار، مقام کوئی بات رجا کی بھی وضاحت ہو جائے گی۔ جی ہاں، جی ہاں، الایمان بین الخوف والرجا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہے، خوف اور امید کے درمیان ہے۔ اچھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امامان تصوف ہیں اور جہاں سے تصوف شروع ہوا اس امت میں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر غیب سے آواز آئے کہ جنت میں صرف ایک شخص جائے گا تو میری امید کا یہ عالم ہے، مقام رجا کا یہ حال ہے کہ میں سمجھوں گا وہ ایک میں ہوں، اور اگر آواز آئے غیب سے کہ جہنم میں ایک شخص جائے گا تو میرے خوف کا یہ عالم ہے کہ میں سمجھوں گا کہ وہ میں ہوں۔ اچھا، وہ دونوں مقامات میں منتہی ہیں اور امام ہیں، یہاں ایک سائیڈ کا غلبہ زیادہ ہے۔ اس سے شیخ نے یہ اندازہ لگایا اور کمنٹ کیا کہ آپ پر چونکہ غلبہ ہے اس لیے آپ وہ ہمارا مشرب جو ہے، ہمارا میدان جو ہے اور ہمارا دائرہ کار جو ہے اس کے اندر چل نہیں سکو گے، کیونکہ آپ کا نفس اور آپ کا مزاج رجائیت کے غلبے میں پروان چڑھا ہوا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں صرف ان کتابوں سے فرمایا ملتی ہیں کہ تم چونکہ مقام رجا تم نے حاصل کر لیا ہے، اور جو مقام رجا حاصل کر لے وہ طریقت نہیں پا سکتا، یہ بات ہے نا، وہ آگے سختیاں نہیں جھیلے گا، وہ کہے گا میں کیوں اب مجاہدے کروں، کیونکہ اس کا باطن مطمئن ہو چکا ہوا ہے مقام رجا اور مقام امید پہ، اور ٹیکنیکلی اس پہ رجائیت کا غلبہ ہے، اور یہ خود ایک کیفیت ہے مسلمہ، یعنی اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ نے یہ بات فرمائی، اور اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ مشائخ بعض دفعہ دیکھتے تھے کہ اس مرید اور اس سالک کے ساتھ رعایت رکھی جائے۔ بھئی یحییٰ بن معاذ الرازی جیسے بزرگ سے اس نے فیض پا لیا ہے تو اب کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ بھئی میرے مرید ہو جاؤ یا آ جاؤ۔ اچھا، یہ رویہ بھی آپ کو ملے کہ مرید آنا چاہ رہا ہے، اور مرید بھی عام نہیں ہے، صاحب کمال سے فیض یافتہ ہے۔ یہاں بہت ساری مفتی صاحب چیزیں ہیں، ایک شیخ سے دوسرے شیخ کے پاس جانا، مرید کا صاحب طلب ہونا، مرید کا صاحب ظرف ہونا، شیخ کا معترض نہ ہونا پہلے شیخ کا کہ بھئی ٹھیک ہے جانا ہے تو اگر ہے ظرف تو جاؤ۔ اچھا، دوسرے یہ کہ للہیت و اخلاص اتنا ہے کہ مرید کو پتہ ہے کہ ابھی مجھے طلب ہے اور مجھے ضرورت ہے ابھی اس شیخ کی، کیونکہ شیخ مل گیا ہے، جب مل گیا ہے طبیب تو پھر دوا کیوں نہ لی جائے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بڑی موٹیویشنل ہیں، اور اس کے اندر بہت سارے اسباق، بہت سارے دروس چھپے ہوئے ہیں کہ ہمارے اکابر میں للہیت کتنی تھی، چاہے وہ شیخ کے منصب بیٹھا ہے، چاہے وہ مرید ہے، کہ بھئی ٹھیک ہے اگر ہاں نہیں ہے تو پھر بھی بتا دیتے تھے۔ اور آپ نے اس کے جو مختلف پہلو ذکر فرمائے ہیں 5-6 مرید کے بارے میں، شیخ کے بارے میں، ان میں سے ہر ایک میدان ہے، ہر ایک میدان بڑی اس میں ڈیٹیلز اور تفصیلات چاہیے۔ اچھا، حضرت ابو عثمان حیری رحمہ اللہ تعالی
پھر یہ شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ تعالی خود ایک بہت بڑا دبستان ہے، ایک بہت بڑا نظام ہے، ایک بہت بڑا مشرب، ایک بہت بڑی کیفیت لے کے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ تھی جو شروع میں داتا صاحب نے فرمایا کہ یہ اتنے بڑے بڑے دبستانوں کو ایک فرد اپنے اندر سمو کے بیٹھے تو وہ فرد فرید ہی ہوگا، اور کیا ہوگا؟ ایک فرد، ایک پورا نظام ہے، ایک سلسلہ نہیں ہے، کئی سلسلوں کا مجموعہ ہے، کمالات پھر ہی آتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ پتہ بھی چلا کہ اگر کوئی صاحب کمال آپ کو مل جائے تو اس سے فیض حاصل کرنے میں ہمیں گریز نہیں کرنا چاہیے، اس سے فیض لے لینا چاہیے۔ ایک چیز آگے اسی حکایت کو اور اس سفر کو آگے بڑھانے سے پہلے عصر حاضر میں اگر ہم غور کریں تو میرے خیال میں رجائیت کا حد سے زیادہ اچھا، کیا وہ رجائیت نہیں ہے مفتی صاحب، رجائیت ایک ٹیکنیکل مقام ہے۔ آپ نے دائرہ رجا کے اندر وقت گزارنا ہے، جیسے ابو عثمان ہیری نے یحییٰ بن معاذ الرازی کے ساتھ گزارا۔ اس کی جو ایک تشریح سامنے آئی ہے کہ پر امید اتنا ہو جانا کہ بلا خوف ہو جانا۔ اچھا، اس میں عرض کر دوں، بات بڑی اہم آپ نے کر دی جی۔ اس کے دو پہلو ہیں، ایک ہے رجسٹرڈ رجائی، ایک ہے نان رجسٹرڈ رجائی، پرسنل کریٹڈ رجائی، پرسنل ہوم، آپ ہوم میڈ ہیں، خود ساختہ خود ہیں، بنا لیا۔ اچھا وہ انتہائی خطرناک ہے، اور آج کل وہ ہے بالکل۔ اگر تو آپ کو کہیں سے آفیشلی چیز ملی، کنورٹ ہوئی ہے، تو وہ مسنون و مشروع ہے۔ رجائیت جو ہے، جی ہاں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کوئی جواز تو آپ کے پاس دلیل تو ہو نا کہ ٹھیک ہے جی کیا کیا گناہ کیے تیری رحمت کے زور پر، ایسا بھی ایک رویہ رہا۔ لیکن اگر وہ ان آفیشل ہے تو پھر وہ سوائے ہلاکت کی کچھ نہیں، کیونکہ وہ وسوسہ شیطانی ہے، جیسا کہ عام ہے آج کل۔ لہٰذا ایسی رجائیت سے آپ نے بچنا ہے۔ بتایا ہمارے بزرگوں نے یہ ہے کہ جو 40 سال سے کم عمر بندہ ہے اس کو چاہیے کہ اس پر خوف کا غلبہ، جو 40 سے اوپر کا ہے اس پر رجا کا غلبہ۔ ہمارے ہاں الٹ ہے، اپنے آپ کو اس پیمانے پہ چیک کرتے رہنا چاہیے، پھر آپ کو یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں بزرگوں کی کہ خوف اور رجا اصل میں ٹارگٹ کیا ہے، کہ خوف اور رجا کے درمیان رہنا ہے۔ تو بزرگوں نے یہ تحدید کر دی، کیونکہ اس عمر میں، جوانی میں آپ کو بڑا غلبہ نہیں، ٹھیک ہے جی جنت میں، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، وہ پڑھ پڑھ کے نا نعتیں سن کے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، نقیب کہتا ہے جنت، سبحان اللہ، جنت ٹکٹ آ گئی۔ اچھا، یہ وہ رویے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ کہیں سے کوئی یہ نہیں کہ وہ خود بناتا ہے، اس کو ملتے ہیں اپنے ماحول سے، تو وہ رجائیت اس پہ غلبہ کرتی ہے جو ان آفیشل رجائیت ہوتی ہے۔ جبکہ تقاضا یہ ہے کہ جو شخص درمیانی عمر میں ہے اس پر غلبہ خوف کا رہے، جو بڑھاپے میں چلا گیا ہے، 50 60 70 پہ چلا گیا، نتیجتاً جو امید رکھے، خوف میں ہوگا وہ یقیناً عمل میں مستعد ہوگا، جو مقام خوف میں ہوگا وہ عمل میں مستعد ہوگا۔ معزز ناظرین، حضرت ابو عثمان سعید بن اسماعیل حیری رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر میں آپ کا جو روحانی سفر ہے، جو مراتب کا سفر ہے، جو منازل کا اور مقامات کا سفر ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ کیسے ایک شیخ کی خدمت میں رہنے کے بعد حضرت یحییٰ بن معاذ الرازی کی خدمت میں رہ کر مقام رجا میں اس مرتبے پر فائز ہوئے، اور پھر اگلے شیخ کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو پھر آگے کیا فیوزات اور کیا عطائیں ہوئیں، اس پر بات کریں گے، لیکن مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب، اور ذکر ہے حضرت ابو عثمان حیری سعید بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ بریک پر جانے سے پہلے مقام رجا کی بات ہو رہی تھی اور خوف اور رجا کی۔ آپ دیکھیے مفتی صاحب، آپ کی اپروچ کیا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت سعادت اور شقاوت میں کیا فرق ہے؟ کسے پوچھا؟ حضرت ابو عثمان حیری رحمہ اللہ تعالیٰ سے۔ جی، تو آپ نے فرمایا کہ سعادت کی علامت یہ ہے کہ تو اللہ کی اطاعت میں ہو اور تجھے خوف ہو ہر وقت کہ کہیں مردود نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ سعادت کی علامت ہے۔ یہ خوف کی کیفیت دیکھیں کیا بتا دی۔ خوف کیسا ہونا چاہیے کہ آپ حالت طاعت و زہد و عبادت و بندگی میں ہوں اور ہر لمحہ یہ خوف ہو کہیں رد نہ کر دیا جاؤں۔ جیسے ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ ہر نماز کے بعد دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھ لیتے، لوگ کہتے حضور کیا ہوا؟ فرمایا ڈرتا ہوں کہیں منہ پہ نہ مار دی جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ فرماتے ہیں شقاوت کی علامت کیا ہے؟ شقاوت کی، بدبختی کی، کہ تو اللہ کی معصیت و نافرمانی میں ہو اور ہر وقت تجھے وَتَرْجُو أَن تَكُونَ مَقْبُولًا،
وہ نہیں ہم تو مقبول ہیں جی, ہم کیسے, ہم تو بڑے نیک, ہم پاک, ہم یہ بنی اسرائیل والا وہ چیز تھی جس کو حضرات صوفیہ نے اس کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے کہ تم ہمیشہ اچھی حالت میں رہو, عبادت و اطاعت میں رہو, جو صحابہ کا حال ہوا کرتا تھا. پھر روتے تھے, یا لیتنی کنت ترابا, یا لیتنی کنت کذا, یا کاش میں یہ چڑیا ہوتا, کاش میں یہ پتھر ہوتا, میں یہ پودا ہوتا. یہ صحابہ کے حوالے ہیں. اچھا ہمارے ہاں الٹ ہے. ہاں جی, ہمارے یہاں الٹ ہے. ہم معصیت کے اندر بیٹھ کے تو جنت کی سیر کر رہے ہوتے ہیں. فزین لهم الشیطان اعمالهم. یہ وہ دھوکے ہیں شیطان کے جس سے ہم نے بچنا. اچھا ابو حفص حداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضور فیض عالم سبحان رحمۃ اللہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فیض صحبت سے میں ایک عرصہ تک مستفیض رہا. انہوں نے مجھے قبول بھی فرمایا, اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ کا ارادہ نیشا پور میں آ کر حضرت ابو حفص حداد کی زیارت کرنے کا ہوا. فرماتے میں بھی ساتھ پہنچا, اور جس دن حضرت شاہ شجاع کرمانی حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تشریف لائے, حاضر ہوئے, تو حضرت شاہ شجاع کرمانی نے ایک قبا پہنی ہوئی تھی جی. ابو حفص حداد نے جب دیکھا تو استقبال کے لیے آگے بڑھے اور فرمایا وجدت فی القبا ما طلبت فی العبا. اللہ سبحان اللہ. جی, قبا میں وہ چیز میں نے پالی ہے جو میں ابا میں مانگ رہا تھا. ہاں, اب کیا ہے قبا, کیا ہے ظاہری لباس ہے. شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ ہے وہ بہت بڑے درویش اور صاحب کمال ہستی ہیں, اور ابو حفص حداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لباس جو ہے وہ عام دنیاوی ہوتا ہے, وہ گدڑی وغیرہ نہیں پہنتے تھے, ابا نہیں پہنتے تھے, قبا پہنتے تھے. تو اب انہوں نے کہا کہ میں ساری زندگی ریاضت و مجاہدہ گدڑی میں کرتا رہا, اور میں نے سمجھا کہ اسی میں سب کچھ ملے گا اور سارے مقامات ملیں گے. لیکن جب آپ کے مقام کا مشاہدہ کیا کہ دنیاوی لباس کے اندر ان کا یہ عالم اور حال ہے, تو انہوں نے یعنی گویا ٹریبیوٹ پیش کیا اپنے وقت کے اس شیخ کو کہ جو چیز میں گدڑی میں ڈھونڈ رہا تھا وہ مجھے ظاہری دنیاوی لباس کے اندر مل گئی. بڑی معنی خیز بات, بہت بڑی بات. اچھا اس پر صوفیہ کہتے ہیں, اور مشائخ نقشبندیہ کا اس پہ اختصاص ہے, کہتے ہیں کہ در لباس اہل دنیا کار عقبہ میں کنند. در لباس اہل دنیا کار عقبہ میں, دنیا داروں کے لباس میں آخرت کے کام کر رہے ہوتے ہیں. خرقہ فقرست پنہا در طریق نقش بند. یہ نقشبندیوں کے طریق میں جو خرقہ فقر ہے وہ ہڈن ہوتا ہے, خفی ہوتا ہے, مخفی ہوتا ہے, چھپا ہوا ہوتا ہے, اس کو ظاہر نہیں کرتے. تو یہ حضرات صوفیہ میں, اکابر میں, متقدمین میں بھی یہ مشرب رہا ہے. کسی نے کوئی سپاہیوں والا لباس پہنا ہوا ہے, کسی نے جناب کوئی دنیا داروں والا لباس, یا کوئی شاندار, جیسے حضور غوث پاک کا جبہ بڑا قیمتی ہوتا تھا, شاندار, لوگ سمجھتے کہ بڑے امیر پیر ہیں اور بڑا معاملہ ہے. لیکن اندر سے فقر و زہد کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی صاحب نظر دیکھتا وہ دنگ رہ جاتا کہ جو ہمیں گدڑی میں نہ ملا وہ انہوں نے جبے میں پا لیا. فرماتے ہیں کہ ایک عرصہ تک جب ان کی خدمت میں فیض صحبت میں رہا تو حضرت ابو عثمان حیری فرماتے ہیں کہ میرا دل جو ہے اس کی وابستگی جو ہے وہ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوگی. لیکن فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ شجاع کرمانی کا جو دبدبہ ولایت تھا میں ان کی صحبت میں زیادہ رک نہیں سکتا تھا. تو فرماتے ہیں کہ ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ نے فراست ولایت سے میری دلی مرضی کو دیکھ لیا, اور فرماتے ہیں کہ میں دل سے دعا یہی کر رہا تھا. ابو عثمان فرماتے ہیں کہ میں تضرع یہ کر رہا تھا کہ مجھے ابو حفص کی صحبت اس طرح نصیب ہو جائے کہ میرے شیخ شاہ شجاع کرمانی مجھ سے آزردہ بھی نہ ہو. اب فرماتے ہیں کہ اجازت ہو گئی اور کپڑے پہننے لگا تو دل جو ہے وہ ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ہی ہے. تو حضرت ابو حفص حداد نے حضرت شاہ شجاع سے فرمایا کہ اس بچے کو آپ خوشی سے میری دل بستگی کے لیے میرے پاس چھوڑ دیں, میں اسے محبوب رکھتا ہوں. سبحان اللہ, شفقت دیکھیے بزرگوں کی. جی, اور فرماتے ہیں کہ پھر میں حضرت شاہ شجاع نے میری طرف دیکھا اور فرمایا عجب الشیخ, شیخ کے حکم کی تعمیل کر, اور تشریف لے گئے اور میں بالخوشی یہیں پہ رہ گیا. اچھا وہ جو وہاں رہے ہیں نا جی, انہوں نے پہلا ہی جو ٹیسٹ تھا وہ کیا تھا, جی چیک کیسے کیا؟ جی,
فرماتے ہیں ایک دن مجھے فرمانے لگے تو بھاگ جا یہاں سے، تو نہیں ہمارے ساتھ رہ سکتا. ابو حفص حداد نے ابو حفص، وہ حداد جو تھے وہ پھر تیار بھی اس طرح کرتے تھے. جی ہاں. اچھا وہ اس طرح کا پہلے کوئی اتفاق ہوا نہیں تھا. کہتے ہیں میں بہت دبدبے اور روب میں پہلے ہی تھا، جب یہ فرمایا پریشان ہو گیا. اب شیخ کا امر اور حکم اور میرے دل کی کیفیت اسی کیفیت بیم و رجا میں کہتے ہیں میں اٹھاؤں اور یوں میں مفتی صاحب دیکھیے ان کا ادب، کہتے ہیں دست بستہ اٹھاؤں اور آپ کی طرف پشت نہیں کی، کیونکہ آپ نے جلال میں فرما دیا کہ یہاں سے چلے جاؤ، تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے. بادب اٹھا اسی حال میں، آنکھوں میں آنسو ہیں، تو پشت کے بل جا رہا ہوں، آپ کی طرف رخ ہے اور پشت میری ادھر ہے. یہ نہیں کہ آپ نے کہہ دیا تو میں یوں چل پڑوں. یہ تھا وہ ادب جو ان بزرگوں کو آتا تھا. دور بیٹھا غبار میر ان سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا. ہمارے ہاں جلال شیخ میں لوگ بڑے بڑے ادب بھول جاتے، لیکن وہی اصل وقت ہوتا امتحان کا. اچھا آپ کہتے ہیں میں الٹے پاؤں پھر آؤں اور دل میں کیا پلان بنا رہا ہوں، ان کے گیٹ سے نکل جاؤں گا نہیں، دروازے سے باہر چلا جاؤں گا، باہر ایک گڑھا کھودوں گا، دل میں سوچ رہا ہوں ایک گڑھا کھود کے اس کے اندر بیٹھ جاؤں گا جب تک یہ خود نہ بلا لے. دل میں پلان اسی لمحے کے دوران یہ بنا رہا ہوں اور پیچھے بھی ہٹتا جا رہا ہوں، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ مبارک اب میری نظروں سے جب اوجھل ہوا نا اور میں بالکل دروازے پہنچ گیا تو پھر مجھے آواز دی اچھا چلو آ جاؤ. کہتے ہیں ورنہ میرا یہ ارادہ تھا کہ میں باہر گڑھا کھودوں گا گیٹ پہ اور اس پہ بیٹھ جاؤں گا، تو آپ کو رحم تو آئے گا ہی، یا پھر وہیں رہوں مر جاؤں گا، جو بھی ہوگا شفقت فریں گے مجھے بلا لیں گے، جب تک نہ بلائیں گے اس میں گڑھے میں بیٹھا رہوں. وہ گیٹ تک جاتے شیخ نے آپ کی ان ساری کیفیات کا جو مشاہدہ فرما لیا کہ کتنا صدق طلب ہے اس کے اندر اور کتنا ادب ہے. اب وہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہو کے رجوع کا باعث بنی اور شیخ کی مزید توجہ اور شفقت کا، تو کہتے ہیں پھر انہوں نے مجھے اپنے خاص اصحاب میں شامل فرمایا. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ترتیب کے ساتھ ان تین بزرگوں کا ذکر کیا اور تین مقامات کا ذکر کیا، اور حضرت ابو عثمان سعید بن اسماعیل حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ان مقامات کو طے کرنے کا ذکر. یہ پوری حکایت اور یہ پورا سفر طے کرنے کے بعد حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو عثمان کو تین مشائخ کے ذریعے، تین پیروں کے ذریعے تین مقامات سے عبور کروایا. تین لطائف انہیں تین پیروں سے عطا ہوئے. حضرت یحییٰ بن معاذ رازی سے مقام رجا عطا ہوا، حضرت شاہ شجاع کرمانی سے مقام غیرت عطا ہوا، اور حضرت ابو حفص خداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مقام شفقت عطا ہوا. وہ دیکھیے شفقت کی مثال بھی میں نے عرض کر. اور بڑی قابل توجہ بات کہ یہ بھی ممکن ہے کہ مرید 5 یا 6 یا اس سے بھی زائد مرشدوں کے ذریعے منزل رسیدہ ہو سکے، اور ہر پیر کی صحبت علیحدہ علیحدہ اس کے ایک مقام کی کشف کے لیے. جی یہ دو الگ الگ چیز بالکل کہ ہر شیخ اپنی فیض صحبت سے ایک مقام طے کرائے، جی، اور یہ بھی ہے کہ ایک مقام مختلف شیوخ کے ذریعے سے اس کا طے ہو. اس کا اچھا اب اس میں کیا ہے کہ ایک اور باریک بات عرض کر دوں، مرید صاحب استعداد ہے، مرید کی اسپرچل ایبیلٹی جو کہ جوہر خدا داد ہے، وہ کسبی نہیں ہے، وہ کوئی خود نہیں بنا سکتا، وہ ذات باری تعالیٰ نے ودیت کیا ہوا ہے اس کی روح میں جب وہ دنیا میں آیا ہے. اچھا وہ ہے اسپرچل ایبیلٹی جو اس کی باطنی اور روحانی استعداد ہے. بعض دفعہ مفتی صاحب ایسا ہوتا ہے کہ مرید کی وہ باطنی استعداد وسیع ہے، وہ میدان بہت بڑا ہے. مثال کے طور پہ کوئی زمین مربوں میں ہے تو پھر اس کو ایک ہی بندہ تو ساری جگہ بیج نہیں بو سکتا، اس کے لیے ایک سے زیادہ بندے چاہیے. ایسے ہی جتنا بڑا صاحب ظرف سالک ہوتا ہے، قدرت خداوندی کا اہتمام اس کے لیے اسی حساب سے ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، گھر سے شروع ہوئے، اپنے والد سے، والدہ سے فیض لیا، پھر حضرت مسلم بن حماد دباغ سے فیض لیا، خواجہ ابو یوسف حمدانی سے فیض لیا، خضر علیہ السلام سے فیض لیا، پھر فائنلی ابو سعید مبارک المخرمی رحمہ اللہ سے فیض لیا. حضور داتا صاحب نے تقریباً 100 شیوخ سے فیض لیا سب سے، اور الگ الگ مقامات طے کیے ان کے پاس. اس لیے میں نے کہا اچھا حضور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی کو لے لیں، آپ
خواجہ شیخ شہاب الدین سہروردی کو لے لیں، جتنے اکابر ہیں نا، انہوں نے ایک سے زائد متعدد شیوخ سے فیض لیا، پھر اس درجہ کمال کو پہنچے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، سب سے بڑی بات اور کچھ نہ پتہ چلے، کہ رب کریم نے اس شخص کو کتنا بڑا وسیع باطنی ظرف عطا کیا کہ ایک شیخ کا سمندر پی کے بھی اس کے لب تر رہیں۔ وہ جو حضرت جامی نے کہا نا کہ ہشت دریا گر بے نوشم تر نہ گردد کام ماں، 8 سمندر بھی پی جاؤں تو میرا تالو تر نہ ہو، ابھی بھی طلب برقرار رہے، شربت دیدار باید تشنا۔ تو یہ حل میں مزید کا نعرہ لگانے والے اس امت میں چند ہیں، زیادہ نہیں ہیں، لیکن ان چند نے اتنے بڑے بڑے شیوخ سے فیض لیا۔ لیکن یہ تو ایک بڑی زندہ حقیقت اور دلائل سے مزین ہے، لیکن عصر حاضر میں تو بڑی تنگ نظری قحط الرجال ہے، قحط الرجال ہے۔ اچھا، اس تنگ نظری کی میں مفتی صاحب ایک بہت بڑی وجہ میں جو سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ جس کی دکان میں سودا اچھا پڑا ہونا، اس دکاندار کو ٹینشن ہے، گاہ کا پہ ایک جائے گا دوجا آ جائے گا۔ اچھا، ٹینشن اور پریشانی وہیں ہوتی ہے جہاں پتہ ہے کہ معاملہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اچھا، لوگوں کو پھر اسی پہ، وہ پیکنگ پہ ہی اور ڈسپلے پہ ہی اور اسی پہ چلایا جا رہا ہے، اور عوام میں بھی اب استعداد پبلک میں اس درجے کی نہیں رہی ہے، طلب ہی نہیں رہی ہے۔ اچھا، الٹ ہو گیا، معاذ اللہ معاذ اللہ، لوگوں نے تو یہ جادوگر، کاہن، جوگی، ساحر، عامل، ان کو پیر و بزرگ سمجھ لیا۔ معزز ناظرین، بڑی خوبصورت بات آخر میں، اور میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ کوشش کیا کریں کہ عامل اور کامل، عامل میں اس معنی میں بیان کر رہا ہوں جو حضرت نے بیان فرمایا، عملیات والے جو ہیں عامل اور کامل میں فرق سامنے آ جائے۔ اس پوری حکایت اور اس پورے منظر کے بعد حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک طریقت کا خاص ادب سکھایا ہے، اس پر ہم ضرور بات کریں گے، لیکن مختصر سے وقفے کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ پروگرام کشف المعجوب اور ذکر ہے حضرت ابو عثمان سعید بن اسماعیل حیری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ 3 بزرگوں سے فیض حاصل کیا، 3 مقامات طے کیے، اور اس کے بعد حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے 2 تبصرے فرمائے۔ ایک تو آپ نے بریک پر جانے سے پہلے سن لیا، دوسرا حضور فیض عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین اخلاص کا مقتضا یہ ہے کہ اپنے پیر کو اپنی ترقی مقامات میں محدود کر کے اس کی شان نہ گھٹائے، اور یہ نہ سمجھے کہ میرے پیر کی قوت کا انتہا یہیں تک تھا، بلکہ یوں کہے کہ ان کے در سے میری قسمت میں اتنا ہی حصہ تھا، اس سے زیادہ نہ تھا، اور اب میرا مرشد جو ہے اس سے زیادہ درجہ اور مرتبہ کا مالک ہے۔ یہی ادب کا مقتضا ہے۔ جی، یہ ہے طریقت کا، روحانیت کا ادب۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ شیخ احمد آفتابی اس کے مثل ما ہزاراں ستارگان در ضمن ایشاں گمن۔ شیخ احمد سرہندی وہ آفتاب ولایت ہے جس کی کرنوں میں میرے جیسے کئی ستارے گم ہو جائیں۔ یہ شیخ فرما رہا ہے، یہ شیخ مرشد فرما رہا ہے۔ اور مرید کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ اپنے شیخ زادوں کو خط لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ نے اس فقیر کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے وہ آپ کے والد گرامی کی عتبہ بوسی کا صدقہ ہے، آپ کے والد گرامی کی چوکھٹ کو چومنے کا صدقہ۔ ہائے ہائے، یہ ہے وہ ادب جو حضور داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ شیخ کی توجہات و تصرفات سے، مرید کے صاحب استعداد ہونے سے، اگر وہ کوئی مقام ایسا پا جائے کہ جو مقام اس شیخ کے پاس نہ ہو، تو لیکن اس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، اس کا ادب یہ ہونا چاہیے، ایک تو مجھے جو ملا اس شیخ کے وسیلے سے ملا، دوسرا یہ شیخ میرا محسن ہے ہر حال میں، اور تیسرا یہ بھی لازم نہیں کہ جو مقام مجھے ملا جس طرح سے ملا اس شیخ کو اس سے کوئی بڑا مرتبہ اور مقام حاصل نہ ہو۔ البتہ میرا نصیبہ جتنا یہاں تھا اس شیخ کے ہاں، کیونکہ یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ رزق روحانی بھی رزق ہی میں شامل ہے، حقیقت میں اللہ کی عطا ہے۔ جیسے ہمیں رزق کسی سبب سے اور وسیلے سے مل رہا ہوتا ہے دنیا میں، ظاہری رزق، ایسے ہی جو باطنی اور روحانی رزق ہے وہ بھی ہمارا کسی شیخ کے پاس اللہ نے رکھا ہوتا ہے، کسی استاد کے پاس ہمارا علمی حصہ رکھا ہوتا ہے، تو وہ ہمیں اس واسطے سے مل رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ مت سمجھے کہ شاید خدا نے اس کو اتنا ہی رزق دیا، نہیں، وہ یہ سمجھے کہ خدا نے میرا حصہ اس کے خزانے میں اتنا ہی رکھا تھا، تو وہ ادب برقرار رہے گا
اور نفس و شیطان کے حملے سے بھی وہ مرید اور وہ سالک محفوظ رہے گا، عجب اور فیض ملتا رہے. انانیت اور تکبر سے محفوظ رہے گا. سب سے بڑی بات کہ وہ شیخ کا باطن اور روحانیت اس مرید پہ مہربان رہے گا اور اس سے خوش رہے گا، لہٰذا اس کا فیض آگے جاری رہے گا. آگے اس کی برکت اور فیض ملتا رہے. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے حضرت ابو عثمان سعید بن اسماعیل حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے دیگر جو شیوخ ہیں ان کا ذکر فرمایا. نیشا پور میں، خراسان میں حضرت جنید بغدادی، حضرت رویم، یوسف بن الحسین، حضرت محمد بن فضل بلخی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. اور آپ نے فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ یہ اپنے فن میں زبردست دستگاہ رکھتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ ان کے برابر مشائخ میں نے قوت باطنی نہیں دیکھی. جی، یہ ایک بہت بڑا اختصاص ہے جو حضرت سعید بن اسماعیل ابو عثمان حیری رحمہ اللہ کے حصے میں آیا. یہ قدرت کی عطا قدرت کی عطا ہے کہ آپ کو کسی ایسے زمانے میں پیدا کر دے، ایسے لوگوں کے ساتھ ملا دے جو اہل کمال ہوں. یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہوتی ہے کسی پر. مفتی صاحب، یہ جو ہستیاں ہیں جن کے نام لیے ہیں، ان سے فیضیاب ہونا تو دور کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں جس نے ان کو دیکھ بھی لیا ہوگا سبحان اور ان کی مجلس میں ایک بار بیٹھا ہوگا، وہ صاحب کمال ہو گیا ہوگا. اور آج ان کا ذکر کرنا، کہ یہ بحر تھے، یہ سمندر تھے. آج ان کا ذکر کرنا بھی، آج ان کا ذکر خیر بھی برکت سے خالی نہیں ہے. ہم ان کا نام سن رہے ہیں، ہم ان کا نام لے رہے ہیں، اس میں بھی اللہ نے ایک برکت و تاثیر رکھی ہوئی ہے. کیونکہ یہ سارے ذاکرین تھے نا. فاذکرونی اذکرکم کے تسلسل کے لوگ ہیں یہ، جن کا نام ان کا رب لے رہا ہو. انہوں نے تو رب کا نام 1 2 4 بار اپنی جتنی محدود عمر تھی اس میں لیا. رب ذوالجلال نے وہ ذکر جاری رکھا ہوا ہے، مسلسل محفوظ بھی رکھا مستقل، ہوا ہے، جاری بھی رکھا ہوا اور وہ جاری کی شکل کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ذکر جاری ہے تو یہ ہم وہ نام لے رہے ہیں جو رب کریم لیتا. حضرت ابو عثمان سعید بن اسماعیل حیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے فضائل میں حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ نیشا پور میں آپ کے لیے ممبر لگایا گیا، اور آپ نے بڑے واعظ اور زاہد، واعظ اور یہ زاہد دو آپ کے نام کا حصہ تھیں چیزیں. اور ساتھ صاحب تصنیف، جی، صاحب تصنیف، صاحب سند، محدث. اور آپ کے شاگردوں میں، تلامذہ میں آپ کے صاحبزادے، آپ کی ازواج، آپ کی زوجہ. آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ حضور فیض عالم نے جو اپنے اسلوب میں جی آپ کا ایک قول فرمان لائے کہ حق لمن اعزہ اللہ بالمعرفت اللہ یذلہ بالمعصیت، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ زیبا نہیں کہ جسے اپنے جامع عرفان سے سرشار کر دے اور اپنی معرفت سے عزت عطا کر دے، اسے معصیت کے ساتھ ذلیل کر دے. بے شک، یہ اس کی رحمت. اچھا، معرفت جو ہے نا مفتی صاحب، ایک عجیب چیز ہے. ایک ہے احوال، ایک ہے معارف، ایک ہے صوفی عابد، ایک ہے عارف. اچھا، جو عارف ہے نا، اس کے لیے ایک بہت بڑی شرط ہے کہ وہ مقام فنا سے گزر چکا ہو، اور مقام فنا کے بعد پھر آگے بقا ہے. حضرت عطار فرماتے ہیں کہ معرفت فانی شدن در وے بود، ہر کے فانی نیست عارف کے بود. چونکہ وہ فنا سے گزر چکا، فنائیت کے مرحلے سے گزر چکا، اس لیے رب کریم جب اس کو عرفاء کے زمرے میں شامل فرما دیتا ہے اور اہل معرفت میں سے بنا دیتا ہے، معارف اس کو عطا کر دیتا ہے، تو پھر معصیت اس کی رینج میں نہیں آتی، اور وہ معصیت کی رینج میں نہیں جاتا. اور اگر خدا نہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الشیطان یفر من ذل عمر. اچھا، معصیت خود اس سے گھبرا رہی ہوتی ہے کہ کہیں میں ڈیزولو نہ ہو جاؤں، اس کی رینج میں آتی. ایک تو اس کا یہ کمال ہوتا ہے روحانی، آٹومیٹیکلی سسٹم ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کر معصیت اس سے کہیں ٹکرا جائے، مس کر جائے، تو زائل معصیت ہوگی، عارف نہیں ہوگا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ سب کو سمجھ آ جائے. جیسے ولی اور نبی ہے. ولی کے ہاں رجت کا احتمال ہمیشہ رہتا ہے ولایت میں، نبوت میں رجت نہیں ہوتی. احوال و معارف میں وہی فرق ہے جو ولی اور نبی میں ہوتا ہے، جو ولی اور نبی میں ہوتا ہے. احوال سلب ہو جاتے ہیں، معارف کبھی سلب نہیں ہوتے. معارف ہمیشہ ترقی پذیر رہتے ہیں. تو جیسے ہم مشارب کی بات کرتے ہوتے ہیں، جو اولیاء کرام انبیاء کے مشارب پر ہوتے ہیں، محمدی المشرب، ابراہیمی المشرب، عیسوی المشرب، اور اس میں کمال و تام پا لیتے ہیں، پھر ان کو یہ مقام ملتا ہے کہ وہ عرفاء کی صف میں چلے جاتے ہیں اور ان سائیڈ ایفیکٹ سے محفوظ. اور اس کی دلیل میں جو قول ہے حضرت
ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کا آخر میں جی بہت بطور بڑی مثال، بالکل وہی میں نے جیسے جی جی نبوت و جیسے ولایت کا جی میں نے عرض کیا، تو جناب ابراہیم، اچھا اس میں جناب آدم علیہ السلام کے واقعے سے ایک اور چیز ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ عارف جب رجوع کرتا ہے تو اس کو اور ترقی ملتی ہے، ہم، جیسے آدم علیہ السلام کو ملی۔ ہم، اچھا اس کے برعکس شیطان ہے، شیطان نے بھی غلطی کی ہے نا، اور آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی ہے، دونوں کے نتائج دیکھیں کتنے مختلف ہیں۔ ہم، وہ اڑ گیا ہے اور وہ رجوع کر رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا۔ انفسنا اچھا، اور اس کے نتیجے میں اس کو کیا مل رہا ہے؟ فاخرج منہا فإنک فإنک رجیم۔ رجیم۔ اچھا ہمیشہ کے لیے وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ ادھر کیا مل رہا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم، وہ تاج خلافت و نیابت پہن کے، شرف و کرامت کی قبا پہن کے وہ دنیا کے اندر جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ اس لیے حضرت رومی کہتے ہیں کار پاکاں را قیاس از خود مگیر، گرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر۔ حضرت سیدنا ابو عثمان حیری رحمہ اللہ تعالی، آپ چونکہ حضرت ابو حفص کے داماد بھی ہیں، جی اب دیکھیے قرب کس درجے کا پایا ہوگا۔ جی ہاں، جیسے حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ، حضرت بدر الدین اسحاق کو یہ شرف دیا اپنی دامادی کا، ہم، قرب کیسا ہو تو یہ شرف ملتا ہے مریدوں میں، ہمیں یہ مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ تعالی کے داماد، ان کی جو بیٹی ہیں اور آپ کی زوجہ ہیں، مریم ان کا نام ہے، ایک بی بی ہیں محمد بن نعیم کی والدہ، وہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کبھی خلوت میں موقع ملا کوئی راز کی بات پوچھنے کا اپنے شوہر سے؟ ہم، ان کا بہت کم وقت میسر آتا ہے، گفتگو وغیرہ کا موقع نہیں ملتا۔ ایک دن مجھے موقع ملا ہم، تو میں نے آپ سے پوچھا کہ ابو عثمان، آپ کے نزدیک بھی آپ کا کوئی ایسا عمل ہے جو ارجل اعمال ہو، ہم، بہت جس پہ آپ کو امید ہو بڑی، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت و مقبولیت؟ سوال کیسے؟ سوال کیسے؟ اچھا بیٹی بھی ابو حفص حداد کی تھی، وہی کر سکتے۔ اچھا جب وہ فرمانے لگے کہ ہاں ایک واقعہ ہے، ایک ہے عمل۔ ان کا کیا؟ کہا کہ جب میں نیشاپور میں تھا ہم، تو عمر ہو گئی تھی، بالغ ہو گیا تھا، تو عزیز و اقارب چاہ رہے تھے اب شادی کر لیں، گھر والے بھی کہہ رہے تھے، رشتے آ رہے تھے بہت، تو میں گریز کر رہا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن ایک خاتون آئی میرے پاس، ایسے اپنے آپ کو چھپایا ہوا، تو مجھے کہنے لگی کہ ابو عثمان، اللہ نے آپ کی محبت میرے دل میں ڈال دی ہے، اور میرے دن رات اب بے چین ہو گئی، میں دن رات برابر ہو گئے، میں سو نہیں سکتی رات کو، اتنی آپ کی محبت کا مجھ پہ غلبہ ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرتی رہتی ہوں واسطے وسیلے دے دے کے کہ یا اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے، میری اس سے شادی ہو جائے۔ آپ نے کہا تمہارا والد ہے؟ ان کا جی ہے۔ ان کا ٹھیک ہے، میں تمہارے والد کو پیغام بھیجتا ہوں شادی کا، اللہ نے میرے دل میں ڈال دی۔ میں نے نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے خوشی سے قبول کر لیے۔ کہتے ہیں جب شادی ہوئی نا تو میں نے اس خاتون کو دیکھا کہ ایک آنکھ سے وہ نابینا تھی، کانی تھی، کانا پن ایک آنکھ میں تھا، ایک ٹانگ سے بھی وہ لنگڑا کے چلتی تھی، اور خوبصورتی اور حسن وغیرہ تو کچھ تھا ہی نہیں، بہت ہی مشوش الخلق تھی۔ کہتے ہیں جب دیکھا تو میں پریشان ہو گیا، لیکن اس کی جو محبت اور شدت طلب جس سے وہ آئی تھی اور وہ سارا اظہار کیا تھا، اس کے اکرام میں نے 15 سال اس خاتون کے ساتھ بسر کیے، اور ایک لمحہ اس کو احساس نہیں ہونے دیا کہ مجھے اس سے کوئی کراہت ہے، صرف اللہ کی رضا کہ یہ بیچاری پتہ نہیں کس شدت محبت و طلب میں آئی ہے اور اس نے میرے جیسے بندے سے شادی کر لی ہے۔ تو اب میں اس کی اس معذوری پر اگر کوئی بات کروں اور اس کو یہ احساس ہو جائے تو اس پہ بیتے گی کیا، اس پہ گزرے گی کیا؟ تو کہتے ہیں 15 سال وہ میری زوجیت میں رہی، میں نے اس کو پتہ نہیں لگنے دیا کہ مجھے تمہاری کوئی بدخلقی سے یا کسی بات سے کوئی احساس نہیں ہوتا۔ کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ عمل میرا اللہ کی بارگاہ میں کام لگا۔ کس درجے کے یہ لوگ مجاہدہ فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابو عثمان سعید بن اسماعیل حیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر پاک، آپ کے مراتب و منازل، مشائخ کی خدمت میں حاضری، اور اس کے بعد پھر مرجع خلائق ہونا، اور پھر اس مرتبے پر فائز ہونا کہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو فرد فرید فرمایا، اور پھر آپ کے ارشادات اور آپ کے ملفوظات اور اس کی تشریح آپ نے سماعت فرمائی۔ معزز ناظرین،
یہی وہ پاکان امت ہیں کہ جن کا ذکر کرنا، سننا اور جن کے مبارک طریقے پر عمل کرنا دونوں جہانوں میں عزت کی، کامیابی کی، سکون کی اور طالبان راہ سلوک کے لیے، سالکین کے لیے بہت بڑی منزل اور نشان منزل کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ہستیوں پر عمل کے احکامات پر اور ان کے ارشادات پر اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنا اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں، اس لیے کہ اس میں ہم سب کی بہت بھلائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما بظاہر صورت انسان علی عثمان حجویری بباطن جلوہ یزداں علی عثمان حجویری بہار گلشن ایمان